الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم فقهنا في الدين. اللهم أصلح لنا نيتنا. آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سبھی کا اس کلاس میں استقبال ہے. ہم نے کل سورہ الاعراف سٹارٹ کی تھی، اس میں ہم 43 آیت مکمل کر چکے ہیں، اور آج انشاءاللہ 44 آیت سے سٹارٹ کریں گے سورہ اعراف جز 8 8واں پارہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. اور اہل جنت اہل دوزخ کو پکاریں گے کہ ہم سے جو ہمارے رب نے وعدہ فرمایا تھا ہم نے اس کو واقع کے مطابق پایا. تم سے جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا تم نے بھی اس کو واقع کے مطابق پایا. وہ کہیں گے کہ ہاں. پھر ایک پکارنے والا دونوں کے درمیان میں پکارے گا کہ اللہ کی مار ہو ان ظالموں پر جو اللہ کی راہ سے اعراض کرتے تھے اور اس میں کجی تلاش کرتے تھے، اور وہ لوگ آخرت کے بھی منکر تھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مائی ڈیئر سسٹرز. انشاءاللہ ہم تفسیر شروع کرتے ہیں آیت نمبر 44 سے. یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کل پڑھ چکے جو کہ بہت ہی خوبصورت آیت ہماری گزری 43، جس میں جو اعراف پہ جو لوگ تھے وہ کیا کہہ رہے تھے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں اس مقام تک پہنچنے کا راستہ دکھایا. اگر اللہ ہماری رہنمائی نہ کرتا تو ہم کبھی اس کی راہ نہ پاتے. ہم لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی جو ہم اس سے جڑے اور ہم یہاں پر اس وقت بیٹھے اس کا ترجمہ کر رہے ہیں. کافی بار ہم پہلے بھی کر چکے ہیں. بس اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں راہ پر دکھایا سیدھی راہ اس پر ہمیں قائم رکھے اور ہم عمل کرنے والوں میں ہو جائیں. آمین. یہاں پر آیت نمبر 44 میں جنت اور دوزخ اہل دوزخ کو پکار کے ان سے پوچھیں گے نا کہ کیا اللہ کا تمہارا وعدہ جیسے تم نے سوچا تھا ویسا سچ پایا. تو اس کی یہاں پر حدیث میں ہے کہ یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں جو کافر مارے گئے تھے اور ان کی لاشیں کنویں میں پھینک دی گئی تھیں انہیں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کہیں تھیں، جس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ آپ ایسے لوگوں سے خطاب فرما رہے ہیں جو ہلاک ہو چکے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں انہیں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں لیکن اب وہ جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 3981 اور صحیح مسلم کی 2874. اور کل ایک حدیث جو ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم انی اسألک من فضلک، وہ میں نے صحیح بخاری کی وہ حدیث بتائی تھی. وہ جو ہے سنن ابی داؤد کی حدیث ہے 5102. تھوڑا کریکشن کر دیجیے. اللہم انی اسألک من فضلک، ہم کو اپنی دعاؤں میں سے شامل کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے ہم کتنے بھی نیک ہونا تب بھی بس اللہ کا فضل چاہیے کہ وہ اللہ ہم پر رحمت اپنی اس کی ہو کہ وہ ہمیں جنت میں داخل فرمائے اس کے لیے.
ठीक है, पढ़े बेटे। وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. और उन दोनों के दरमियान एक आड़ होगी और अराफ, और बहुत से आदमी होंगे, वो लोग हर एक को उनके क़याफ़े से पहचानेंगे और अहल जन्नत को पुकार कर कहेंगे अस्सलामु अलैकुम। अभी ये अहल अराफ जन्नत में दाखिल नहीं हुए होंगे और उसकी उम्मीदवार होंगे, और जब उनकी निगाहें अहले दोज़ख के तरफ फिरेंगी तो कहेंगे कि ऐ हमारे रब, हमको इन जालिम लोगों के साथ शामिल न कर। और अहले अराफ बहुत से आदमियों को जिनको कि इनके क़याफ़े से पहचानेंगे, पुकारेंगे, कहेंगे कि तुम्हारी जमात और तुम्हारे अपने को बड़ा समझना तुम्हारे कुछ काम ना आया। यहाँ पर जो उन दोनों के दरमियान एक आड़ होगी और आराफ, यहाँ पर अलल आराफ जो है, आराफ के क्या मायने हैं? उन दोनों के दरमियान से मुराद जन्नत और दोज़ख के दरमियान, या जो भी काफिर और मोमिन के दरमियान एक आड़ होगी, यानी दीवार, फसील या दीवार मुराद है, जिसका जिक्र सूरह हदीद में भी आया है। फदुरिबा बैनहुम बिसूरिन लहू बाबुन, सूरह हदीद की आयत नंबर 13। बस उनके दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी जाएगी जिसमें एक दरवाजा होगा, यही आराफ की दीवार है। और वहां पर क्या, बहुत से आदमी होंगे। अक्सर मुफस्सिरीन के नजदीक ऐसे हैं कि जिनकी नेकियां और बुराइयां बराबर होंगी वो होंगे, यानी दरमियान में होगी ये। तो उसके एक तरफ जन्नत होगी और दूसरी तरफ जहन्नम, उसके दरमियान में इनके अमाल चूंकि बराबर बराबर होंगे तो इसलिए वो आखिर कतई फैसला होने तक इसी के दरमियान वो लोग मौन लिख रहेंगे और इंतजार में होंगे जो भी उनके हक में फैसला आता है। और उनके जो निशानात होंगे वो इस तरह से वो पहचाने जाएंगे। जन्नतियों के चेहरे रोशन और तरोताजा होंगे और जहन्नमियों के चेहरे सियाह और आंखें नीली होंगी। इस तरह दोनों भी पहचाने जाएंगे कि कौन जन्नत वाले हैं और कौन जहन्नमी हैं। और वो क्या कहेंगे, अस्सलामु अलैकुम। और यहाँ पर जो है इनको इल्म होगा कि वन करीब जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे जो जन्नत वाले होंगे, और वो उसी के उम्मीदवार होंगे। और अहले आराफ जो बहुत से आदमियों को, जिनको क्या उनके निशाना से पहचानेंगे, पुकारेंगे और कहेंगे कि आज तुम्हारी जमात और तुम्हारा तकब्बुर कुछ काम नहीं है। यानी अहले दोज़ख जो होंगे उनको अस्हाबुल आराफ की अलामतों से पहचान लेंगे और अपने जत्थे और दूसरी चीजों पर जो घमंड किया करते थे ना, कि हम तो बड़े नसब वाले हैं, हमारा बिल्कुल कुछ हिसाब किताब नहीं होगा, हम सीधे जन्नत में चले जाएंगे। लेकिन वहां पर जब उनको मुंतजिर पाएंगे तो उनसे पूछेंगे कि अभी क्या तुम्हारा हाल है। और वो लेकिन फिर भी उनका क्या होगा कि उनका जो दुनिया में वो उनको गुरूर और घमंड था, वहां पर उस वक्त कुछ भी काम नहीं आएगा। पढ़े बेटे। أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. क्या ये वही हैं जिनकी निस्बत तुम कस्में खा खा कर कहा करते थे कि अल्लाह ताला इन पर रहमत न करेगा? उनको यूं हुक्म होगा कि जाओ, जन्नत में तुम पर न कुछ खौफ है और न तुम मगमूम होगे। इससे मुराद वो अहले ईमान हैं जो दुनिया में गरीब और मिस्कीन और मुफलिस और नादार किस्म के थे। यानी दुनिया में बहुत ही गरीब थे लेकिन अहले ईमान थे, उनका ईमान था उनके दिल में। तो ये मुतकब्बरीन जो है, मगरूर किस्म के लोग क्या करते थे, उनका मजाक उड़ाया करते थे और कहा करते थे कि अगर ये अल्लाह के इतने महबूब है ना, इतने ईमान वाले हैं, तो उनका दुनिया में ये हाल क्यों हो रहा है, क्यों इतने मुफलिस, इतने मिस्कीन है। और फिर उस पर से और जसारत करते हुए दावा करते कि क़यामत वाले दिन भी अल्लाह की रहमत हम पर ही होगी और ये जो मुफलिस हैं ये ऐसे ही रहेंगे जिस तरह से दुनिया में है। इस पर बाज़ ने इसका कायल अस्हाबुल आराफ को बतलाया। और बाज़ कहते हैं जब अस्हाबुल आराफ जहन्नमियों को ये कहेंगे कि तुम्हारा जत्था और तुम्हारा अपने आप को बड़ा समझना
تمہارا جو دنیا میں تم اتنے مغرور اور گھمنڈ تھے اور اپنے کو آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے، تو یہاں پر وہ کچھ کام نہیں آیا. تو اس وقت اللہ کی طرف سے جنتیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جائے گا کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے کہ ان پر اللہ کی رحمت نہیں ہوگی. یعنی جن کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ یہ مفلس ہیں، ان کے دل میں یہ کہتے ہیں کہ ایمان ہے، لیکن یہ یہاں پہ ان کی جو حالت ہے تو ان پر اللہ کی رحمت جنت میں نہیں ہوگی، ہم پر ہوگی. وہاں پر اللہ تعالیٰ بتا دے گا کہ دیکھو یہ وہی لوگ ہیں جو تم کہتے تھے نا کہ ان پہ اللہ کی رحمت نہیں ہوگی، لیکن یہ مومن ہیں اور یہ جنت میں جانے والے ہیں. پڑھیے بیٹھے. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. اور دوزخ والے جنت والوں کو پکاریں گے کہ ہمارے اوپر تھوڑا پانی ہی ڈال دو یا اور ہی کچھ دے دو جو اللہ نے تم کو دے رکھا ہے. جنت والے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کی کافروں کے لیے بندش کر دی ہے. بالکل حرام کر دیا ان پر. یہاں پر جس طرح پہلے بھی گزر چکا ہے کہ کھانے پینے کی جو نعمتیں ہیں قیامت والے دن صرف اہل ایمان کے لیے ہوں گی. سورہ آراف میں ہی ہے، ہم نے آیت نمبر 32 میں بھی پڑھ چکے. حادثۃ یوم القیامہ، یعنی یہ صرف نعمتیں انہی کے لیے ہوں گی. یہاں پر اور مزید وضاحت اس کی گئی ہے کہ جنت والے سے جب وہ مانگیں گے تو وہ ان سے منع کر دیں گے کہ نہیں تم کو دیا جا سکتا، نہ پانی نہ کچھ بھی کھانے کے لیے بھی، کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں کافروں کے لیے حرام ہیں. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. جنہوں نے دنیا میں اپنے دین کو لہو لعاب بنا کر رکھا تھا اور جن کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا، سو ہم بھی آج کے روز ان کا نام بھول جائیں گے جیسا کہ وہ اس دن کو بھول گئے اور جیسا یہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے. یعنی حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس قسم کے بندے سے کہے گا کیا میں نے تجھے بیوی بچے نہیں دیے تھے، تجھے عزت و اکرام سے نہیں نوازا تھا، کیا اونٹ اور گھوڑے تیرے تابع نہیں کر دیے تھے، اور کیا تو سرداری کرتے ہوئے لوگوں سے جنگی وصول نہیں کرتا تھا. وہ کہے گا کیوں نہیں اے اللہ، یہ سب باتیں صحیح ہیں. اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا کیا تو میری ملاقات کا یقین رکھتا تھا، تو کہے گا نہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا بس پھر جا، جس طرح تو نے مجھے بھلائے رکھا آج میں تجھے بھول جاتا ہوں. یہ صحیح مسلم کی حدیث 2968. اور قرآن کریم کی اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دین کو جو کھیل تماشا بناتے ہیں دنیا کے فریب میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے دلوں سے چونکہ آخرت کی فکر اور اللہ کا خوف بالکل نکل جاتا ہے، اس لیے وہ دین میں بھی اپنی طرف سے جو چاہتے ہیں اضافہ کر لیتے ہیں. انہیں فکر ہی نہیں رہتی، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے اور ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور دین کے جس حصے کو چاہتے ہیں مطلب انہیں وہ اپنا رنگ دے دیتے ہیں. اس لیے دین میں اپنی طرف سے جو بدعات کا اضافہ کر کے انہیں کو اصل اہمیت دینا، یہ جو ہے بہت بڑا جرم ہے، کیونکہ اس سے دین کو کیا ہے کھیل کود بن کر دین ایک دم ایک تماشا بن کے رہ جاتا ہے، اور احکام اور جو فرائض پر عمل کی جو اہمیت ہے وہ پوری ختم ہو جاتی ہے. پڑھیں دیکھیں. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. اور ہم نے ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب پہنچا دی ہے جس کو ہم نے اپنے علم کامل سے بہت واضح کر رکھ کے بیان کر دیا ہے. وہ ذریعہ ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے ہیں. ان لوگوں کو اور کسی بات کا انتظار نہیں، صرف اس کے آخر نتیجے کا انتظار ہے. جس روز اس کا آخر نتیجہ پیش آئے گا اور اس روز جو لوگ اس کو پہلے سے بھولے ہوئے تھے یوں کہیں گے کہ واقعی ہمارے رب کے پیغمبر اچھی باتیں لائے تھے، سو
کیا کوئی ہمارا سفارشی ہے کہ وہ ہماری سفارش کر دے، یا کیا ہم پھر واپس بھیجے جا سکتے ہیں تاکہ ہم لوگ ان اعمال کے جن کو ہم کیا کرتے تھے برخلاف دوسرے اعمال کریں؟ بے شک ان لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا اور یہ جو باتیں تراشتے تھے سب گم ہو گئیں۔ صحیح۔ یعنی ہم نے جو ہے اللہ تعالیٰ جہنمیوں کے ضمن میں بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے تو اپنے علم میں کامل کے مطابق ایسی کتاب بھیجی تھی جس میں ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کر دیا گیا تھا۔ ان لوگوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا تو ان کی بدقسمتی، ورنہ جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئے وہ تو ہدایت اور رحمت الہی سے فیضیاب ہوئے۔ اور یہاں ان لوگوں کو اور کسی بات کا انتظار نہیں، صرف اسی کے انجام کا انتظار ہے۔ یعنی کسی چیز کی اصل حقیقت اور انجام یعنی کتاب الہی کے ذریعے سے وعدے وعید اور جنت دوزخ وغیرہ کا بیان تو کر دیا گیا تھا، لیکن اس دنیا کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے منتظر تھے، سو اب وہ انجام ان کے سامنے آ گیا۔ بے شک یعنی جس انجام کے وہ منتظر تھے ان کے سامنے آ جانے کے بعد اعتراف حق کرنا یا دوبارہ دنیا میں بھیجے جانے کی آرزو اور کسی سفارشی کی تلاش، یہ سب بے فائدہ ہوں گی نا، وہاں پہ کچھ کام نہیں آئے گا۔ اگر ان کو دوبارہ بھی بھیجا جائے گا کہ جاؤ کچھ نیک کام کر کے آؤ، تو بالکل اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ وہ سوچیں گے کہ ہم کو بھیج دیا جائے اور ہم کچھ نیک کام کریں، یا تو کوئی ہماری سفارش ہی کر دے، تو کوئی بھی سفارش کرنے والا وہاں نہیں ملے گا۔ وہ معبود بھی ان سے گم ہو جائیں گے جن کو وہ دنیا میں پکارا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے بیٹے پڑھی۔ إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے سب آسمانوں اور زمین کو 6 روز میں پیدا کیا ہے، پھر عرش پر قائم ہوا۔ وہ شب سے دن کو ایسے طور پر چھپا دیتا ہے کہ وہ شب اس دن کو جلدی سے آ لیتی ہے، اور سورج اور چاند اور دوسرے ستاروں کو پیدا کیا ایسے طور پر کہ سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ یاد رکھو اللہ ہی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا، بڑی خوبیوں سے بھرا ہوا ہے اللہ جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔ تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو، گڑ گڑا کے بھی اور چپ کے بھی، واقعی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ناپسند کرتا ہے جو حد سے نکل جائیں۔ اور دنیا میں اس کے بعد کی اس کی درستی کر دی گئی ہے کہ فساد مت پھیلاؤ اور تم اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرتے ہوئے اور امیدوار رہتے ہوئے، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیک کام کرنے والوں کے نزدیک ہے۔ بے شک یہاں پر آیت نمبر 54 میں بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے سب آسمان اور زمین کو 6 روز میں پیدا کیا۔ یہ 6 دن اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات اور جمعہ ہیں، اور یہ سلسلے تخلیق جو ہے اتوار سے شروع ہو کر جمعہ تک جاری رہی۔ ہفتے کے دن یہ اس کو روک دیا گیا ہے، اسی لیے اسے یوم سبت کہا جاتا ہے، کیونکہ سبت کے معنی خطا کاٹنے کے ہیں، یعنی اس دن تخلیق کا کام نہیں ہوا۔ پھر اس دن سے کیا مراد ہے؟ ہماری دنیا کا دن جو طلوع شمس سے شروع ہوتا ہے نا، جب سورج نکلتا ہے تو شروع ہوتا ہے، جب سورج غروب ہوتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے نا، ایک دن اس طرح سے مکمل ہوتا ہے۔ لیکن یہ دن جیسے 1000 سال کے برابر ہے، یا جس طرح کے اللہ کے یہاں کے دن کی گنتی ہے، یا جس طرح قیامت کے دن کے بارے میں آتا ہے، تو بظاہر یہ دوسری بات جو ہے نا یہ صحیح معلوم ہوتی ہے، کیونکہ ایک تو اس وقت سورج چاند کا نظام ہی نہیں تھا جب اللہ نے یہ بنایا زمین آسمان و زمین کی تخلیق کے بعد ہی یہ نظام قائم ہوا۔ دوسرا یہ کہ یہ جو عالم بالا کا واقعہ ہے جس کو دنیا سے کوئی نسبت نہیں، اس لیے اس دن کی اصل حقیقت اللہ ہی جانتا ہے، اور اللہ تو جیسے کہ کن فیکون وہ چیز کو کہتا ہے کن اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اس کے باوجود ہر چیز کو الگ الگ تدریج کے ساتھ بنانا یہ بھی اس کی حکمت ہے۔ اللہ ہی تعالیٰ جانتا ہے
تاہم بعض علماء نے اس کی ایک حکمت یہ بتائی ہے کہ ہر کام سے تدریج سے ایک کے بعد ایک صحیح طریقے سے کرنا چاہیے، کیا جاتا ہے۔ اور آگے جو بتایا ہے استوا ان کے معنی جو ہیں کہ میں استقرار یعنی علو اور استقرار کے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ عرش پر بلند اور مستقر ہے، لیکن کس طرح، اس کی کیفیت کیا ہے، کیسے، یہ جو ہم بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کیفیت کا ہمیں کوئی علم نہیں ہے، اور نہ ہی ہم اس کو کسی کے ساتھ تشبیہ دے سکتے ہیں۔ نعیم بن حماد کا قول ہے کہ جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ تشبیہ دے اس نے بھی کفر کیا، اور جس نے اللہ کی اپنے بارے میں بیان کردہ کسی بات کا انکار کیا اس نے بھی کفر کیا۔ اور اللہ کے بارے میں یہ نص سے ثابت ہے، ان پر بلا تعویل کیے اور بلا کوئی سوال کیے کہ ایمان لانا ضروری ہے۔ یہاں پر حسیسن کے معنی ہے نہایت تیزی سے، مکمل طور پر، اور مطلب یہ ہے کہ ایک کے بعد دوسرا فوراً آ جاتا ہے، یعنی دن کی روشنی آتی ہے تو رات کی تاریکی فوراً کافور ہو جاتی ہے، اور رات آتی ہے تو دن کا اجالا ختم ہو جاتا ہے، کتنی تیزی سے یہ ہوتا ہے۔ اور جو ہے اس طرح سے ان آیات میں 4 چیزوں کی تلقین کی گئی ہے۔ کون سی آیت نمبر 56 میں؟ زمین کی اصلاح کے بعد اس میں فساد مت پھیلاؤ، تم اللہ سے ڈرتے رہو، اس کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے اس کو پکارو، بے شک اللہ رحمت کرنے والوں کے نزدیک ہے۔ یہاں پر یہ جو 4 چیزوں کی تلقین کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے، آگے کی آیت میں ہم پڑھ چکے ہیں نا 55 میں، کیا کہہ رہے ہیں کہ آہوزاری کیسے خفیہ طریقے سے دعا کی جائے، دعا کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ کیسے ایک دم زور زور سے مت پکارو، بلکہ کیسے گڑ گڑا کر اور آہوزاری اس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ لوگوں اپنے نفس کے ساتھ نرمی کرو، آواز پست رکھو، تم جس کو پکار رہے ہو وہ کوئی بہرا نہیں ہے نہ ہی غائب ہے، وہ تمہاری دعائیں سننے والا اور قریب ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 6384، اور مسلم کی حدیث 44/44 میں 2704۔ دعا میں زیادتی نہ کی جائے، یعنی دعا میں ایسا کچھ تکلف سے کام نہ کیا جائے اور بیجا شرطی نہ رکھی جائیں کہ اللہ تعالیٰ اگر تو ایسا کرے گا تو میں ایسا کروں گا، تیری نماز پڑھوں گا، یعنی اس طرح کی کوئی شرط نہیں رکھی چاہیے۔ جیسے کہ عبداللہ بن مغفل کے سامنے ان کے بیٹے نے دعا مانگی کہ اللہ میں تجھ سے جنت کے دائیں جانب سفید محل کا سوال کرتا ہوں، جب میں اس میں داخل ہو جاؤں۔ تو ابن مغفل نے فرمایا بیٹے اللہ سے جنت مانگ، پہلے جنت میں جا اور اس کے بعد پھر ایسے محل کی درخواست کرنا، اور جہنم سے اللہ کی پناہ طلب کریے۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ پہلے جنت کی طلب کرو اور جہنم سے پناہ مانگو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، عنقریب اس امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو طہارت اور دعا میں زیادتی کریں گے۔ طہارت یعنی بار بار یہ کریں گے نا، جس کے کہا گیا ہے کہ کس طرح سے وضو کرنا چاہیے، لیکن بعض لوگ کرتے ہیں ایسا، اتنا زیادہ اہتمام کرتے ہیں، کئی کئی بار دھوتے ہیں۔ تو یہ کسی بھی چیز میں غلو نہیں کرنا چاہیے، نہ زیادتی اور نہ ہی کمی۔ اور دوسرا، اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلائے جائے، یعنی اللہ کی نافرمانیاں کر کے فساد پھیلانا میں حصہ نہیں لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے جو بھی احکامات ہیں اس پہ عمل کرو، اور نافرمانی کر کے آپ فساد مت کرو دنیا میں۔ اس کے عذاب کا ڈر بھی دل میں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ عذاب دے گا، اللہ تعالیٰ کے تو حکم نہیں مانو گے نا، اگر دل میں یہ ڈر ہوگا کہ میں اگر نہیں مانوں گا تو اللہ مجھے سزا دے گا، تو پھر بندہ رک جائے گا۔ اور اس کی رحمت کی امید بھی رکھو، اگر کوئی بہت مشکل پیش آ رہی تو امید بھی رکھو کہ وہ ضرور تمہاری دعا قبول کرے گا، اور اس کی رحمت ضرور تم پر آئے گی۔ اسی طریقے سے دعا کرنے والے جو ہیں وہ کیا ہیں؟ محسنین ہیں، یقیناً اللہ کی رحمت ان کے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے بندے سے جو بندہ اس سے دعا کرتا ہے۔ تو یہ امید رکھو، اللہ پہ توکل رکھو کہ اللہ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا۔ ہم پڑھیں بیٹے۔ وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون۔ اور وہ ایسا ہے کہ اپنی بارہ رحمت سے پہلے ہواؤں
کو بھیجتا ہے کہ وہ خشک کر دیتی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں تو ہم اس بادل کو کسی خشک سرزمین کی طرف ہانک جاتے ہیں، پھر اس بادل سے پانی برساتے ہیں، پھر اس پانی سے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں، یوں ہی ہم مردوں کو نکال کھڑا کریں گے تاکہ تم سمجھو۔ بالکل، یہاں پر فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اپنی ربوبیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی مزید مثالیں بیان فرما کر پھر اس سے کس طرح زندگی سے موت کا جو یہاں پر اثبات فرما رہے ہیں کہ رحمت سے مراد بارش، یعنی بارش سے پہلے کیسے اللہ تعالیٰ ٹھنڈی ہوائیں چلاتا ہے جو بارش کی ایک خوشخبری دیتی ہیں۔ ٹھنڈی ہوا چلنے لگتی ہے، بادل چھا جاتے ہیں تو لگتا ہے کہ ہاں بارش ہوگی، اور اسی طرح سے بھاری بادل آنے سے کیا ہے، بھرے ہوئے جو بادل آتے ہیں تو بالکل بارش آنے کو ہوتی ہے۔ اس طرح کے ہر قسم کے پھل جو رنگوں میں، ذائقوں میں، خوشبوؤں میں، ہر شکل و صورت کے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، جس طرح ہم پانی کے ذریعے سے مردہ زمین میں روئیدگی پیدا کرتے ہیں، وہی اور وہ جو انواع اسکام کے غلے اور پھل پیدا کرتی ہے، اسی طرح قیامت والے دن جیسے لوگ پوچھتے ہیں نا کہ ہم کیسے مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ وہ بتا رہے ہیں کہ جس طرح سے زمین سے یہ چیزیں پیدا ہوں گی نا، اسی طرح قیامت والے دن تمام انسانوں کو جو مٹی میں مل کر مٹی ہو چکے انہیں ہم دوبارہ ضرور زندہ کریں گے اور پھر ان سے ان کا حساب لیں گے۔ پڑھیں۔ والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون۔ اور جو ستھری سرزمین ہوتی ہیں اس کی پیداوار تو اللہ کے حکم سے خوب نکلتی ہیں، اور جو خراب ہیں اس کی پیداوار بہت کم نکلتی ہیں، اسی طرح ہم دلائل کو طرح طرح سے بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر کرتے ہیں۔ یعنی یہاں پہ جو مثال ہے البلد الطیب سے مراد یہ کوئی عقل مند جیسا، اور دوسرا البلد الخبیث کن ذہن، جیسے وہ ذہین اور یہ کن ذہن کی مثال ہے کہ جیسے وہ کوئی واضح نصیحت قبول کرنے والا دل اور بالکل اس کے برعکس جو قبول ہی نہ کرے، قلب مومن یا قلب منافق، پاکیزہ انسان یا ناپاک انسان۔ اس طرح سے جو مومن پاکیزہ انسان اور واضح نصیحت قبول کرنے والا دل جو ہے وہ ایسا ہے جیسے بارش کو قبول کرنے والی زمین کی طرح ہے، وہ جیسے زمین جو ہے پانی اس پر گرتا ہے تو کس طرح سے اس میں سے پودا اگنے لگتا ہے، اچھی زمین ہوتی ہے تو پھر وہاں پر پودے اگنے لگتے ہیں۔ یہاں آیت الہی کو سن کر ایمان اور عمل صالح میں مزید پختہ ہوتا ہے، اور دوسرا دل اس کے برعکس اس زمین کی طرح ہے جو بارش کا پانی قبول ہی نہیں کرتا، تو برائے نام جس سے پیداوار بھی نہیں ہوتی، ٹھیک نا، ایک دم تھوڑی سی، ایک دم برائے نام ہوتی۔ اسی کو ایک حدیث میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو علم و ہدایت دے کر بھیجا ہے اس کی مثال اس موسلادھار بارش کی طرح ہے جو زمین پر برسی، اس کے جو حصے زرخیز تھے انہوں نے پانی کو اپنے اندر جذب کر کے چارہ اور گھاس خوب اگایا، بھرپور پیداوار دی، اور اس کے بعد جو سخت حصے تھے جنہوں نے پانی کو تو روک لیا پر اندر جذب نہیں ہوا، تاہم اس سے بھی لوگوں نے فائدہ اٹھایا، خود بھی پیا، کھیتوں کو بھی سیراب کیا اور کاشتکاری کی، اور زمین کا کچھ حصہ بالکل چٹیل تھا جس نے پانی روکا نہ ہی روکا اور نہ ہی کچھ اگایا۔ بس یہ اس شخص کی مثال ہے اللہ کے دین میں سمجھ حاصل کی، اور اللہ نے مجھے جس چیز کی ساتھ بھیجا ہے اس سے اس نے نفع اٹھایا، بس خود بھی علم حاصل کیا اور دوسروں کو بھی سکھایا۔ اور مثال اس شخص کی بھی ہے جس نے کچھ نہیں سیکھا اور نہ وہ ہدایت ہی قبول کی جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث 79۔ پڑھیں بیٹے۔ لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا
تو انہوں نے فرمایا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود ہونے کے قابل نہیں، مجھ کو تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ ان کی قوم کے بڑے لوگوں نے کہا کہ ہم تم کو سری غلطی میں دیکھتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا اے میری قوم مجھ میں تو ذرا بھی گمراہی نہیں، لیکن میں پروردگار عالم کا رسول ہوں، تم کو تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے ان امور کی خبر رکھتا ہوں جن کو تم کو خبر نہیں۔ جی یہاں پر ابھی نوح علیہ السلام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم مجھ میں تو ذرا بھی گمراہی نہیں، لیکن میرے پروردگار عالم کا رسول ہوں میں، لیکن ان لوگوں نے نہیں مانا۔ نوح علیہ السلام کی یہ بات انہوں نے نہیں سنی۔ شرک جو ہے اسی طرح انسانی عقل کو معوف کر دیتا ہے کہ وہ اتنے نیک اتنے صالح تھے انسان، اس کے باوجود وہ انسان کو ایسا شرک جو ہے نا، ان کی ہدایت گمراہی، اور گمراہی جو ہے ان کو کیا ہدایت نظر آتی ہے۔ چنانچہ نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کا بھی یہی حال تھا۔ ان کو نوح علیہ السلام جو اللہ کی توحید کی طرف اپنی قوم کو دعوت دے رہے تھے، تو انہیں کیا لگ رہا تھا کہ وہ سب کو گمراہ کر رہے ہیں، بالکل اس بات کو نہیں مانتے تھے۔ پڑھیں بیٹے۔ أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين۔ اور کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے شخص کی معرفت جو تمہاری ہی جنس کا ہے، کوئی نصیحت کی بات آ گئی تاکہ وہ شخص تم کو ڈرائے اور تاکہ تم ڈر جاؤ اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ سو وہ لوگ ان کی تکذیب ہی کرتے رہے، تو ہم نے نوح علیہ السلام کو اور ان کو جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کو ہم نے غرق کر دیا، بے شک وہ لوگ اندھے ہو رہے تھے۔ رک جاتے بیٹے۔
جی یہاں پر ہم نے آیت نمبر 63 اور 64 پڑھے ہیں. نوح علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان جو ہے 10 پشتوں کا فاصلہ ہے. حضرت نوح علیہ السلام سے کچھ پہلے تک تمام لوگ اسلام پر قائم چلے آ رہے تھے. پھر سب سے پہلے توحید سے انحراف اس طرح آیا کہ اس قوم کے صالحین فوت ہو گئے جو نیک لوگ تھے. جب وہ گزر گئے تو ان کے عقیدت مندوں نے ان پر سجدہ گاہیں بنا لی، ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، عبادت خانے قائم کر دیے اور ان کی تصویریں بھی وہاں پر لٹکا دی. مقصد ان کا یہ تھا کہ اس طرح سے ان کی یاد سے وہ بھی اللہ کا ذکر کریں گے، کیونکہ وہ نیک بندے تھے تو ان کی یاد آئے گی تو وہ یہ بھی اللہ کو یاد کریں گے. اور اس طرح سے یہ سوچ کر انہوں نے رکھا. پھر اس کے بعد کچھ وقت گزرا تو تصویریں تھیں، تو پھر ان تصویروں کو کیا کیا، اس کی جگہ پر مجسمے بنا دیے تاکہ تصویریں کہیں پھٹ جائیں مٹ جائیں، تو مجسمے بنا دیے تاکہ پھر کچھ اور عرصہ گزرنے کے بعد ان مجسموں کو انہوں نے کیا کیا، بتوں کی شکل دے دی اور پھر ان کی پوجا پاٹ شروع کر دی. قوم نوح کے یہ صالحین جو تھے نا، ود جو جس کی وہ سوا، یعوق، یغوث اور نصر، یہ معبود بن گئے. اور ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، جنہوں نے 9.5 سال تبلیغ کی. 950 سال. تو دیکھیں اتنی انہوں نے تبلیغ کی جبکہ بہت ہی کم لوگ ایمان لائے. یعنی تھوڑے سے ہی لوگوں کے سوا کسی نے ان کی تبلیغ پر کا اثر قبول ہی نہیں کیا، ایمان ہی نہیں لائے. بالآخر اہل ایمان کے سوا جو بھی تھے سب کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا. اس آیت میں بتلا جا رہا ہے کہ قوم نوح نے اس بات پر تعجب کا اظہار کیا کہ کیا انہی میں سے ایک آدمی نبی بن کے آ گیا، انسانوں میں سے آیا. وہی سوال کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے تھے، جو انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرا رہا ہے. یعنی ان کے خیال میں نبوت کے لیے ان جیسا عام انسان موضوع نہیں تھا، وہ ان کو ایک دم ہی عام انسان سمجھتے تھے. لیکن یہاں پر ایک طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی وہاں مکے میں جو مشرک تھے تو آپ بھی بہت دعوت دے کر جو پریشان ہو گئے تھے، تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی کہ دیکھو انہوں نے کتنے سال کی، 950 سال تبلیغ کی، تو بھی ان کے لوگ جو ہے بہت ہی کم ایمان لائے. یعنی حق سے حق کو دیکھتے تھے، نہ ہی اپنانے کے لیے وہ تیار تھے. پڑھیے بیٹے. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا وجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا. انہوں نے فرمایا ہے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، سو کیا تم نہیں ڈرتے؟ ان کی قوم میں جو بڑے لوگ کافر تھے انہوں نے کہا ہم تم کو کم عقلی میں دیکھتے ہیں اور ہم بے شک تم کو جھوٹے لوگوں میں سمجھتے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم مجھ میں ذرا بھی کم عقلی نہیں، لیکن میں پروردگار عالم کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں. تم کو اپنے پروردگار کا پیغام پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں. اور کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے شخص کی معرفت جو تمہاری ہی جنس کا ہے کوئی نصیحت کی بات آ گئی تاکہ وہ شخص تم کو ڈرائے
اور تم یہ حالت یاد کرو کہ اللہ نے تم کو قوم نوح کے بعد جانشین بنایا اور ڈیل ڈول میں تم کو پھیلاؤ زیادہ دیا. سو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم کو فلاح ہو. انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہمارے پاس اس واسطے آئے ہیں کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے تھے ان کو چھوڑ دیں؟ بس ہم کو جس عذاب کی دھمکی دیتے ہو اس کو ہمارے پاس منگوا دو اگر تم سچے ہو. انہوں نے فرمایا کہ بس اب تم پر اللہ کی طرف سے عذاب اور غضب آیا یہی چاہتے ہیں. کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے باب میں جھگڑتے ہو جن کو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے ٹھہرا لیا ہے؟ ان کے معبود ہونے کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں بھیجی. سو تم منتظر رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں. غرض ہم نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے. جی یہاں پر قوم آیت نمبر 65 سے شروع ہے کہ اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا. یہ قوم عاد جو ہے بہت ہی جن کے یمن کے رہنے والے تھے اور یہ کیسے ریتیلے پہاڑوں میں گھر بناتے تھے اور اتنے ان کی قوت طاقت دکھنے میں اتنے اونچے ڈیل ڈول والے تھے، لیکن ان کے کفر کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے ان پر بھی عذاب آیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. ان کی طرف پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ہود علیہ السلام کو بھیجا اور یہ اتنی مطلب بت پرستوں کو چھوڑ کر جن کی عبادت ان کے آبا و اجداد سے ہوتی آ رہی تھی اسی کو وہ لوگ الہ مانتے تھے، اسی کی عبادت کی طرف وہ دعوت تو ایک اللہ کی طرف دی جا رہی تھی، لیکن وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھے. وہ اپنے آبا و اجداد کی ہی مانتے تھے اور رسول کی تو ان کے پاس رسول کو خود انہوں نے مانا ہی نہیں. وہ کہتے رہے کہ میں کیا ہوں، تمہارا پیغام پہنچا دو اور میں تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں. اور آیت نمبر 69 کے آخر میں کیا فرمایا؟ اللہ نے تم کو قوم نوح کے بعد جانشین بنایا اور ڈیل ڈول میں تم کو پھیلاؤ اور دوسروں سے زیادہ دیا. یعنی ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ان کی بابت فرمایا ہے، جیسے سورہ فجر کی آیت نمبر 8 میں لم یخلق مثلھا فی البلاد، یعنی اس جیسی قوم، اس جیسی قوت والی قوم، اتنی بہادر اور دکھنے میں بھی اتنی طاقتور، ایسی قوم کو اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا. اپنی اس قوت کے گھمنڈ میں وہ مبتلا ہو گئے تھے. اور ہم نے کیا کیا؟ زیادہ طاقتور کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے بہت زیادہ قوت والا ہے. حامیم سجدہ کی آیت 15. ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے تھے ان کو چھوڑ دیں. اگر تو سچا ہے تو جس کی عذاب کی ہمیں دھمکی دیتے ہیں وہ لے گا. یعنی اس پر سے اتنی مطلب ان کی سینہ زوری تھی کہ وہ تو پہلے تو مانتے نہیں تھے اور اس پر کیا کہتے تھے کہ اگر تم سچے ہو تو وہ جو تم عذاب کی ہمیں دھمکی دے رہے ہو وہ عذاب لے آؤ. یعنی آبا و اجداد کی تقلید ہر دور میں گمراہی کی بنیاد رہی. تو قوم عاد نے بھی یہی دلیل پیش کی اور شرک چھوڑ کر توحید کا راستہ اختیار کرنے پر آماد نہیں ہوئے. اب دیکھ رہے ہیں ہم کہ بدقسمت سے مسلمانوں میں بھی ایسے ہی اپنے بڑوں کی تقلید کی بیماری چلی آ رہی ہے. کتنے ہی لوگ اتنے غلط کام کرتے ہیں، ان سے کہو کہ یہ صحیح نہیں ہے، اسلام میں تو ایسا نہیں ہے، آپ پڑھیے تو کہتے نہیں، ہمارے باپ دادا کیا بیوقوف تھے وہ جو یہ سب کر رہے تھے، ہم اسی پہ عمل کریں گے. کتنے تو بالکل کچھ سننے کو تیار نہیں ہے، اندھی تقلید بس کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو سمجھ دے اور ہدایت دے، توفیق عطا فرمائے صحیح عمل کی، اور بدعات کو چھوڑ دیں. اگر تو سچا ہے تو جس عذاب کی دھمکی دیتا ہے وہ لے آنا. جس طرح قریش نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کے جواب میں یہی کہا تھا نا کہ اگر آپ کتنی بار ہم سے کہتے ہو کہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، اگر تم سنیں گے نہیں تو عذاب آئے گا، تو آتا کیوں نہیں پھر؟ تو یہاں پر بھی یہ لوگ کیا کہہ رہے کہ اے اللہ اگر یہ حق ہے تیری طرف سے تو ہم پر آسمانوں سے پتھر کی بارش برسا. یعنی دیکھیے کتنی نادانی اور کتنی کم عقلی ہے کہ اگر سچ ہوگا تو یہ نہیں سوچ رہے کہ اگر پتھروں کی بارش ہوگی تو ہم کیسے بچیں گے. یعنی کتنی بیوقوفی ہے ان میں. اور کیا کہتے تھے؟ یا کوئی اور دردناک عذاب ہم پر بھیج دے. یعنی شرک کرتے کرتے ان کی مت بھی ماری گئی تھی. اور عقل مندی کا تو تقاضا یہ تھا کہ
جو بھی تیری طرف سے سچ ہے تو ہم اسے قبول کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ دعا مانگتے تھے. یہ دعا مانگنے کے بجائے کیا بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہم پر پتھروں کی بارش برسا. بہرحال قوم عاد نے اپنے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام سے کہہ دیا کہ اگر تو سچا ہے تو اپنے اللہ سے کہہ جس عذاب سے تو ڈراتا ہے بھیج دے. بالکل انہوں نے یہ دو ٹوک کہہ دیا اور انہوں نے فرمایا کہ بس اب تم پر اللہ کی طرف سے عذاب آیا ہی چاہتا ہے. بالکل آئے گا. جب تم اتنا کہہ رہے ہو کہ ہم کو نہیں ماننا ہے, لے آؤ تم عذاب جو کہہ رہے ہو. تو وہ آزمانا چاہ رہے تھے کہ یہ کیا آتا ہے کیا عذاب, اور ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ سچے ہیں اور یہ جھوٹے ہیں. رجسن یہاں پر بھی وہی نا, رجسن و غضب. بالکل اللہ تعالیٰ کا جو ہے عذاب کے معنی ہے رجسن کے, کہ جس کے معنی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا پھر ان پر بالکل عذاب بھیج دیا. یہاں پر آگے آیت میں ہے کہ جن کے ناموں کے بارے میں تم جھگڑتے ہو, جن کو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے ٹھہرا لیا ہے نا, اس سے مراد وہ نام ہے جو انہوں نے اپنے معبودوں کے رکھے تھے. یعنی انہوں نے معبودوں کے کیا نام رکھے تھے؟ صدا سواد سے, اور اس کے بعد سمود, حبا وغیرہ. جیسے قوم نوح کے 5 بت تھے جس کے نام اللہ نے ذکر کیے ہیں. جیسے مشرکین عرب کے بھی بتوں کے نام تھے نا, ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں, لات, عزا, منات, حبل وغیرہ. جیسے آج کل کے مشرکان عقائد جو ہیں وہ بھی نام رکھتے ہیں نا, داتا گنج, بخش, خواجہ غریب نواز, بابا فرید شکر گنج وغیرہ, مشکل کشا. تو اور کتنے رکشاؤں پہ بھی لکھا رہتا ہے کبھی کبھی KBN, KGN. تو یہ سوچ میں پڑ جاتا ہے انسان کہ یہ کیا ہے. تو پتہ چلا کہ وہ خواجہ KGN جو خواجہ غریب نواز ہیں, اور KBN ہے جو خواجہ بندے نواز ہیں. تو یہ لوگوں کا, یہ مسلمانوں کا حال ہے. اللہ تعالیٰ سمجھ دے ان کو. یہاں تو ہم لوگوں کو یہ جو باتیں بتائی جا رہی ہیں جو پہلے گزر چکا ہے, ان پر اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے عذاب بھیجے, یہ اسی لیے ہے کہ اب جو یہ کر رہے ہیں مسلمان, وہ اس کو اگر پڑھیں سمجھیں تو پھر اپنے یہ غلط کام چھوڑ دیں. لیکن ایسا تو مشکل ہی ہے کیونکہ وہ پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے اور سننے بھی تیار نہیں ہے. ہاں پڑھیے بیٹے. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا. انہوں نے فرمایا میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو, اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں. تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل آ چکی ہے. یہ اونٹنی ہے اللہ کی جو تمہارے لیے دلیل ہے, سو اس کو چھوڑ دو کہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں کھاتی پھرے, اور اس کو برائی کے ساتھ ہاتھ بھی مت لگانا کہ کہیں تم کو دردناک عذاب آ پکڑے. جی یہاں پر آیت 72 میں کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا اور باقی کے لوگوں کی جڑ کاٹ دی. یعنی اس قوم پر کون سا باد تند کا عذاب آیا, یعنی آندھی کا. بعد یعنی ہوا تند, تیز ہوا, اتنی تیز ہوا آئی جو 7 راتیں اور 8 دن مسلسل جاری رہی, جس نے ہر چیز کو تہس نہس کر کے رکھ دیا. ہم ابھی دیکھتے ہیں نا, کچھ آتے ہیں بتاتا ہے واٹس ایپ پہ, جب تیز ہوا چل رہی ہوتی تو کیا ہوتا ہے, کیسے اتنی بڑی بڑی چیزیں, گاڑیاں پلٹ جاتی ہیں, آدمی کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں ہوا سے. اتنی ہوا, تیز تند ہوا کتنے دن چلتی رہی؟ 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلتی رہی. اور یہ جو عاد اتنے اونچے پورے قوی ہیکل جو نوجوان تھے, ان کی کیا حالت ہوئی؟ سب ایک کھجور کا جو شاخہ ہوتا ہے نا, کٹا ہوا تنا, وہ زمین پر پڑے نظر آئے. وہ اللہ اکبر, یہ ان لوگوں کی حالت ہو گئی. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا. تو یعنی سمود جو حجاز اور شام کے درمیان وادی القریٰ میں رہائش پذیر تھے, 9 ہجری میں تبوک جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا اور ان کے مساکین اور وادی سے جب گزر ہوا نا اس جگہ پر سے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ یہ جو قوم کے علاقے سے گزرو نا, تو یہاں سے روتے ہوئے گزرو کیونکہ ان پر عذاب آیا ہے, اور اپنے سے اللہ تعالیٰ سے عذاب الہی سے پناہ مانگتے ہوئے گزرو. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 433, اور صحیح مسلم 2980. ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام جو ہے وہ نبی بنا کر بھیجے گئے تھے. یہ عاد کے بعد کا واقعہ ہے.
بعض روایت میں ہے کہ انہوں نے اپنے پیغمبر سے مطالبہ کیا کہ پتھر کی چٹان سے ایک گابن اونٹنی نکال کر دکھائی جائے، جسے نکلتے ہوئے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ یہ فرمائش کی تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے عہد لیا کہ اس کے بعد اگر ایسا ہو جائے گا جیسا تم چاہ رہے ہو، تو پھر اگر تم ایمان نہیں لائے تو ہلاک کر دی جائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مطالبے پر اونٹنی ظاہر فرما دی، اور پھر اس اونٹنی کی بابت انہیں تاکید کی کہ اسے بری نیت سے ہاتھ مت لگانا، اس کو مارنے یا کسی وجہ سے ہاتھ مت لگانا، ورنہ عذاب الہی کی گرفت میں آ جاؤ گے۔ لیکن ظالموں نے اس اونٹنی کو بھی قتل کر ڈالا، جس کے 3 دن بعد انہیں چنگھاڑ، جو وہی سخت چیخ اور پھر زلزلے کے عذاب سے ہلاک کر دیے گئے، جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے۔ عذاب جو چاہ رہے تھے ان کو عذاب آ گیا، مل گیا عذاب۔ پڑھیں بیٹے۔ سسٹرز ابھی ہم سورہ اعراف کے آیت نمبر 74 پہ ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. اور تم یہ حالت یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو عاد کے بعد جانشین بنایا اور تم کو زمین میں رہنے کا ٹھکانہ دیا کہ نرم زمین پر محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر ان میں گھر بناتے ہو۔ سو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ ان کی قوم میں تو متکبر سردار تھے، انہوں نے غریب لوگوں سے جو کہ ان میں سے ایمان لے آئے تھے پوچھا کہ کیا تم کو اس بات کا یقین ہے کہ صالح علیہ السلام اپنے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بے شک ہم تو اس پر پورا یقین رکھتے ہیں جو ان کو دے کر بھیجا گیا ہے۔ وہ متکبر لوگ کہنے لگے کہ تم جس بات پر یقین لائے ہوئے ہو ہم تو اس کے منکر ہیں۔ بس انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگی کہ اے صالح، جس کی آپ ہم کو دھمکی دیتے تھے اس کو منگوائیے اگر آپ پیغمبر ہیں۔ بس ان کو زلزلہ نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے۔ اس وقت صالح علیہ السلام ان سے منہ موڑ کر چلے اور فرمانے لگے کہ اے میری قوم، میں نے تم کو اپنے پروردگار کا حکم پہنچا دیا تھا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم لوگ خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ دیکھیے یہاں پر جب صالح علیہ السلام پر جنہوں نے ایمان لے آئے تو وہ ان کی متکبر قوم نے کیا کہا، ٹھیک ہے تم اس پہ ایمان لے آ گئے، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم ایمان لائے۔ پھر انہوں نے ان لوگوں سے بحث کی اور اپنا جو ان کا غرور اور تکبر تھا وہ انہوں نے کہا کہ تم ایمان لائے لیکن ہم جو ہے ہم بالکل بھی ایمان نہیں لائے، وہ اپنے انکار پر اڑے رہے۔ تو پھر کیا ہو گیا کہ بس انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا، اور اس کے بعد کیا کیا اس پر سے یہ کہ ٹھیک ہے آپ جو کہتے تھے نا کہ عذاب آئے گا تو پھر عذاب کی جو دھمکی دیتے تھے وہ لے آئیے، تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ دونوں قسم کا عذاب آیا، یعنی ان پر وہ سخت چیخ بھی ہوئی تھی اور اس کے بعد زلزلہ، اوپر سے سخت چیخ کی آواز آئی اور اس کے بعد نیچے سے زلزلہ آیا، ایسا کہ دونوں جو ہے عذابوں میں انہیں تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ اور یہ تو ہلاکت سے قبل کا کتاب ہے ان سے، یا پھر ہلاکت کے بعد اس طرح کا کتاب ہے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر ختم ہونے کے بعد کیسے کنویں میں جو پھینکے گئے تھے ان لوگوں سے، جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب کیا تھا، ویسا کتاب ہے کہ اس وقت صالح ان سے منہ موڑ کر چلے اور فرمانے لگے کہ اے میری قوم، میں نے تو تم کو اپنے پروردگار کا حکم پہنچا دیا تھا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی،
لیکن تم لوگ خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے. بالکل یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں ہم پڑھتے آ رہے ہیں نا, کئی بار ہم یہ چیز ریپیٹ کی گئی ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے, ایمان نہیں لاتے, اور پھر اس پر سے ان کی ضد بھی ہے کہ اگر ہم ایمان نہیں لا رہے اور تم جو بول رہے ہو نا عذاب آئے گا تو بتاؤ اگر سچے ہو تو. اور اس طرح سے اللہ کا عذاب آیا. لیکن جیسے ابھی عاد پر آیا عذاب, اس کے بعد قوم عاد جو ہے نا ان پر اتنا سخت عذاب آیا, یہ سمجھ لوگوں کے لیے تو ایک دم بہت قریب کی بات تھی. تو ان لوگوں کو تو اس چیز کو یاد رکھنا چاہیے تھا کہ اگر ہم بھی ایسا کریں گے تو ہم پر بھی ہو سکتا ہے عذاب آ جائے. لیکن وہ بالکل ہی نڈر قوم تھی, ڈھیٹ بولتے ہیں نا, ایک دم ڈھیٹ, نڈر, انکاری. تو وہ پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے اس کے حساب سے انہیں بدلہ دے دیا. آپ پڑھیں بیٹے. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم ایسا فحش کام کرتے ہو جس کو تم سے پہلے کسی نے دنیا جہان والوں میں سے نہیں کیا. تم مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر, بلکہ تم تو حد ہی سے گزر گئے ہو. اور ان کی قوم سے کوئی جواب نہ بن پڑا بجائے اس کے کہ آپس میں کہنے لگے کہ ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو, یہ لوگ بڑے پاک صاف بنتے ہیں. سو ہم نے لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا بجائے ان کی بیوی کے کہ وہ انہی لوگوں میں رہی جو عذاب میں رہ گئے تھے. اور ہم نے ان پر خاص طرح کا میں برسایا, بس دیکھو تو صحیح ان مجرموں کا انجام کیسا ہوا. یعنی حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ بھتیجے تھے. جو لوط علیہ السلام ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے بھائی کے بیٹے تھے, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں سے تھے. یہ ایمان لا چکے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعوت دی تھی اس پر. پھر خود ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک علاقے میں نبی بنا کر بھیجا. یہ علاقہ جو ہے وہ اردن اور بیت المقدس کے درمیان تھا, جسے صدوم کہا جاتا ہے. اور یہ زمین جو ہے ایک دم سرسبز شاداب, یعنی ہری بھری, اور بہت پھل دار غلے ہوتے تھے یہاں پر, خوب پھل آتے تھے. تو قرآن نے اس جگہ کو کیا کہا ہے, متفقہ یا متفقات کے الفاظ سے ذکر کیا ہے. حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں اولاً دعوت اور توحید کی دعوت دی, لیکن ان میں ایک جو بہت بڑی خرابی تھی وہ یہ تھی کہ وہ مردوں کے ساتھ بدفعلی کیا کرتے تھے. اور اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ تو ایک ایسا گناہ ہے جسے دنیا میں سب سے پہلے اسی قوم لوط نے کیا. اس لیے مناسب سمجھا گیا کہ پہلے قوم کو اس جرم کی خطرناکی سے آگاہ کیا جائے کہ یہ تمہارا جو تم کام کر رہے ہو یہ بہت ہی بڑا جرم ہے. یعنی لواطت کی جو سزائیں ان کے درمیان تو اختلاف ہے, لیکن بعض ائمہ کے نزدیک اس کی وہی سزا ہے جو زنا کی ہے. یعنی مجرم اگر شادی شدہ ہو تو رجم وغیرہ, یا شادی شدہ نہ ہو تو 100 کوڑے. بعض کے نزدیک اس کی سزا رجم ہے, چاہے مجرم شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ. بعض کے نزدیک جو ہے اس کو قتل کر دینا ہے. البتہ ابو حنیفہ کے قائل یہ حد جیسا نہیں ہے. یعنی آگے بتایا کہ تم مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو, یہ مردوں کے پاس جاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس چیز کے لیے جو ہے تمہارے سکون اور تسکین کے لیے عورت بنائی ہے, لیکن تم کیا کرے, تم مردوں کے پاس جاتے ہو اور اتنی بے حیائی کے کام کرتے ہو ان کے ساتھ. تو یہ جرم جو ہے سب سے پہلے انہی لوگوں نے کیا تھا, بالکل جیسے کیسے تھے کہ جانور کی طرح ہو گئے تھے وہ لوگ. اور یہ ان کی جو ضرورت ہوتی تھی, سیکشول ڈیزائر جو ان کی ہوتی تھی, اس کے حصول کے لیے وہ اپنی فطرت کے طور پر عورت کے پاس جانے کے بجائے انہوں نے کیا کیا تھا, مردوں کے پاس جانا پسند کر لیا تھا. اور ان ظالموں نے بہت ہی مطلب یہ برا فعل شروع کر دیا. لیکن اسی فطرت الہی, اس تجاوز کو ابھی کیا ہوا ہے آج کل جو ہے نا سب نے ریکگنائز کر لیا ہے.
مغرب میں تو بہت ہی جو اپنے آپ کو مہذب قومیں سمجھتے ہیں نا، یہاں کے لوگ بھی وہ بہت تہذیب یافتہ ہیں، تو ان قوموں نے اس چیز کو لائسنس بھی دے دیا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، آپ کر سکتے ہیں، اور یہ انسانوں کا بنیادی حق قرار پا گیا ہے، جس سے روکنے کا کسی کو حق نہیں۔ چنانچہ اب وہاں لواطت کو جو ہے قانونی تحفظ حاصل ہو گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ حضرت لوط علیہ السلام کو بستی سے نکالنے کی علت، یہ جو ہے نا، یہ لوگ وہ کیا کہتے ہیں، ان کی قوم کو جواب نہیں پڑا تو کیا کہنے لگے کہ ان لوگوں کو، جیسے یعنی جو خود لوط علیہ السلام جو ان کو منع کیا کرتے تھے، تو ان لوگوں نے کہا کہ ان کو نکالو، ان کو بستی سے باہر کرو، یعنی خود لوط علیہ السلام کو ان لوگوں نے نکالنے کے لیے کہا گھر بستی سے باہر۔ ہم نے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا بجز ان کی بیوی کے۔ کیونکہ بیوی کو کیوں نہیں بچایا؟ کیونکہ بیوی بھی خود ان لوگوں میں شامل تھی، تو اس وجہ سے حضرت لوط علیہ السلام کو بستی سے نکالنے کے، یہ جو ان کی پاکیزگی کا اظہار ہے کہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بستی سے نکال دیا، اور باقی کے جو لوگ ہیں، ان کی جو بیوی بھی جو انہی کے ساتھ تھی، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے عذاب الہی نے ان لوگوں کو پکڑ لیا، یعنی وہ ان لوگوں میں باقی رہ گئی پھر جن پر اللہ کا عذاب آیا، کیونکہ وہ بھی مسلمان نہیں تھی، اور اس کی ہمدردیاں بھی جو تھی وہ مجرمین کے ساتھ ہی تھیں، تو ہلاک ہونے والوں میں وہ بھی شامل تھی۔ ہاں پڑھیں بیٹا، ایک منٹ، ایک منٹ۔ اور یہ خاص طور کا یہاں پر جو بتایا ہے، ان پر کیا ہوا، پتھروں کا میں برسایا گیا، جیسے کہ کہا گیا تھا، انہوں نے کہا نا عذاب لانے کے لیے، تو کیا ہوا، میں برسایا گیا، پتھروں کی بارش ہوئی، اور سورہ ہود میں ہم نے ان پر تہ بتہ پتھروں کی بارش ہوئی۔ اس سے پہلے فرمایا کہ ہم نے اس بستی کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا، یعنی تلپٹ کر دیا، اوپر سے نیچے پلٹ دیا بستی کو، اس قدر ان پر سخت عذاب آیا، پتھروں کی بارش بھی، اور ان کو پھر اوپر اٹھا کر پلٹ دی گئی بستیاں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کیسا ہوا ان کا انجام، اے محمد دیکھیے لوگ جو ہے اعلانیہ اللہ کی کس طرح سے نافرمانی کر رہے ہیں، اور کس طرح سے پیغمبروں کو جھٹلا رہے ہیں۔ اگر جھٹلایا انہوں نے تو یہ ان کا انجام ہو چکا ہے، عاد کا، اور پھر اس کے بعد سمود کا یہ انجام ہو چکا ہے، اور اس کے بعد لوط علیہ السلام نے جو قوم تھی وہ جس برائی میں پڑی تھی، ان کا اس قدر برا انجام ہوا۔ ابھی بھی کہتے ہیں کہ وہاں پر اس جگہ پر تو یہ جو ان کا فعل ہے، اتنا برا فعل ابھی بھی جاری ہے، اور باقی تو شہروں میں تو بہت ہی عام ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت کرے ہمارے بچوں کی، سب کی، ہر فرد کی اس برائی سے، آمین۔ پڑھے بیٹے۔ وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين۔ اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے فرمایا میرے قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے، بس تم ناپ اور تول میں پورا پورا کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دو، اور روئے زمین میں اس کے بعد کہ اس کی درستی کر دی گئی فساد مت پھیلاؤ، یہ تمہارے لیے نافع ہے اگر تم تصدیق کرو، اور تم سڑکوں پر اس غرض سے مت بیٹھا کرو کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کو دھمکیاں دو اور اللہ کی راہ سے روکو، اور اس میں کجی کی تلاش میں لگے رہو، اور اس حالت کو یاد کرو جبکہ تم کم تھے، پھر اللہ نے تم کو زیادہ کر دیا، اور دیکھو کہ کیسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا۔ اور اگر تم میں سے کچھ لوگ اس حکم پر جس کو دیکھ کر مجھ کو بھیجا گیا ایمان لے آئے ہیں اور کچھ ایمان نہیں لائے ہیں تو ذرا ٹھہر جاؤ،
یہاں تک کہ ہمارے درمیان اللہ فیصلہ کیے دیتا ہے اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے۔ بے شک اس آیت میں بتایا، اور ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، یعنی یہاں پر ابھی شعیب علیہ السلام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ مدین جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے یا پوتے کا نام تھا مدین، پھر انہی کی نسل پر مبنی قبیلے کا نام بھی مدین ہوا، اور جس بستی میں یہ رہائش پذیر تھے اس کا نام بھی مدین پڑ گیا۔ یوں اس کا اطلاق قبیلے اور بستی دونوں پر ہوتا ہے، اور یہ بستی جو ہے حجاز کے راستے میں، یعنی مکہ سے جو مدینہ جاتے ہوئے جو راستہ ہے حجاز کا، اس میں اس کے قریب ہے۔ انہی کو قرآن میں دوسرے مقام پر اصحاب الایکہ بھی کہا گیا ہے، اس کو شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی اسے، اور ان کی طرف حضرت شعیب کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ ہر نبی کو اس قوم کا بھائی کہا گیا، جس کا مطلب اس قوم اور قبیلے کا فرد ہے، جس کو بعض جگہ ان سب کا رسول منہم کہا گیا نا، من انفسہم، ان میں سے ہی رسول بھیجا، اور مطلب ان سب کا یہی ہے کہ رسول اور نبی جو ہے انسانوں میں سے ایک انسان ہی ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ لوگوں کی ہدایت کے لیے چن لیتا ہے، اور وحی کے ذریعے سے اس پر اپنی کتاب اور احکام نازل فرماتا ہے۔ یہاں پر آگے لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دو۔ ان لوگوں کی کیا خرابی تھی شعیب علیہ السلام کی قوم کی، کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، مطلب جب دیتے تھے کسی کو چیز بیچتے تھے تو کم تولتے تھے، جیسے ڈنڈی مارتے تھے۔ تو یہاں پر یہی کہا جا رہا ہے کہ ناپ تول کی کمی کی جو بڑی خرابی تھی وہ ان میں تھی، اس سے انہیں منع فرمایا شعیب علیہ السلام نے، اور پورا ناپ اور تول کر دینے کی تلقین کی۔ یہ کوتاہی بھی جیسے بہت خطرناک ہے، جس سے اس قوم کی اخلاقی پستی اور گراوٹ کا پتہ چلتا ہے، کہ نہیں ان کو بالکل بھی یہ نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اس طرح سے ایک خیانت ہی کر رہے ہیں نا، پیسے تو پورے لے رہے ہیں اور چیز کم دے رہے ہیں، اور اس طرح سے کس طرح نقصان ہو رہا ہے لوگوں کا، اس کی انہیں پرواہ نہیں، اور یہ غلط کام کر رہے تھے۔ تو شعیب علیہ السلام نے انہیں اس چیز کے لیے منع فرمایا۔ اور کیا اور تم کیا کیے، ان لوگوں نے سڑکوں پر اس غرض سے بیٹھتے تھے کہ ایمان جو لاتے ہیں ان کو دھمکیاں دیتے تھے، اور ان میں کجی تلاش کرتے تھے۔ تو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے اللہ کے راستے میں کجیاں تلاش کرنا ہے، یہ ہر دور کے نافرمانوں کا بہت ہی محبوب مشغلہ ہے۔ بیٹھ جاتے ہیں اپنے ایک چوراہے پر اور آتے جاتے نا لوگوں کو ستاتے رہتے ہیں۔ تو ہم آج بھی دیکھتے ہیں نا کچھ لوگوں کا یہی حال ہے، لوگوں کو ستانے کے لیے بیٹھنا، جیسے عام طور پر اوباش قسم کے لوگوں کا شیوا رہتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی طرف جانے والے راستوں میں بھی اسی طرح سے بیٹھنا، تاکہ ان کے پاس جانے والوں کو روکیں اور ان سے بدظن کر دیں کہ وہاں مت جاؤ۔ جیسے قریش مکہ کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگ آتے تھے تو ان کو منع کرتے تھے کہ ان سے مت ملو، یا دین کے راستوں پر بیٹھنا اور اس راہ پر چلنے والوں کو روکنا، یہ ان کا کام تھا۔ اور لوٹ مار کی غرض سے بھی ناکوں پر بیٹھتے تاکہ آنے جانے والوں کا مال سلب کر لیں، یا پھر کچھ محصول اصول کریں نا، چنگ لیں۔ ان کا راستوں پر بیٹھنا، یہ سارے مفہوم اس میں آ جاتے ہیں کہ اس طرح سے وہ بیٹھا کرتے تھے اور لوگوں کو تنگ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت کے آخر میں کہ کیا کرو، وہ دوسرا گروہ ایمان نہیں لایا تو صبر کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، بے شک اور وہی بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ یعنی یہ اگر کفر پر صبر کرنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے سخت وعید ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ جو ہے بالکل حق ہے، اور باطل پر جو ہے فتح ہو کے رہے گی، باطل پر غلبہ ہوگا فتح کا۔ اور جیسے دوسرے مقام پہ فرمایا سورہ توبہ کی آیت نمبر 52 میں کہ فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ، بس تم بھی انتظار کرو، یقیناً ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں۔ پڑھو بیٹے۔ یہاں پر الحمدللہ ہمارا 8واں پارہ مکمل ہوتا ہے، اور ابھی ہم انشاءاللہ 9 جز سٹارٹ کریں گے۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها
ما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. उनकी कौम के मुतकब्बिर सरदारों ने कहा कि ऐ शुएब, हम आपको और जो आपके हमरा ईमान वाले हैं उनको अपनी बस्ती से निकाल देंगे, इला ये कि तुम हमारे मजहब में फिर आ जाओ। शुएब अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि क्या हम तुम्हारे मजहब में आ जाएं, गो हम उसको मकरूह ही समझते हों। हम तो अल्लाह ताला पर बड़ी झूठी तोहमत लगाने वाले हो जाएंगे अगर हम तुम्हारे दीन में आ जाएं। इसके बाद कि अल्लाह ताला ने हमको उससे निजात दी और हमसे मुमकिन नहीं कि तुम्हारे मजहब में फिर आ जाएं। लेकिन हाँ, ये कि अल्लाह अल्लाह ही ने जो हमारा मालिक है मुकद्दर किया हो। हमारे रब का इल्म हर चीज को मुहीत है। हम अल्लाह ही पर भरोसा रखते हैं। हमारे परवरदिगार हमारे और हमारी कौम के दरमियान हक के मुआफिक फैसला कर दे और तू सबसे अच्छा फैसला करने वाला है। और उनकी कौम के काफिर सरदारों ने कहा कि अगर तुम शुएब अलैहिस्सलाम की राह पर चलोगे तो बेशक बड़ा नुकसान उठाओगे। बस उनको जलजले ने आ पकड़ा, सो अपने घरों में औंधे औंधे पड़े रह गए। जिन्होंने शुएब अलैहिस्सलाम की तकजीब की थी उनकी ये हालत हो गई जैसे उन घरों में कभी बसे ही न थे। जिन्होंने शुएब अलैहिस्सलाम की तकजीब की थी वो वही खसारे में पड़ गए। यानी इनके कौम के सरदारों ने भी शुएब अलैहिस्सलाम से यही कहा कि ईमान, जो उन्होंने ईमान और तौहीद की दावत दी उसके इनकार किया, तकब्बुर किया, रद्द किया उसको, और क्या कहने लगे कि तुम वापस आ जाओ अपने दीन में। तो शुएब अलैहिस्सलाम जो हैं उन्होंने कहा कि ये कैसा तुम्हारा सवाल है कि जिस चीज को मैं पसंद नहीं करता क्या मैं उसमें वापस आ जाऊं। जिस जो जो कुछ तुम कर रहे हो वो बिल्कुल जो है खिलाफ है अल्लाह के अहकाम के, तो उसी पर तुम चाहते हो कि मैं वापस पलट दूं। ये सवाल जो है इनकार के लिए, यानी क्या तुम हमें अपने मजहब की तरफ लौटाओगे या हम अपनी बस्ती से निकाल दोगे। हालांकि इस मजहब की तरफ लौटना, इस बस्ती से निकलना पसंद न करते हो। मतलब ये है कि तुम्हारे लिए ये बात तो मुनासिब नहीं है कि तुम हमें इनमें से किसी एक बात के इख्तियार करने पर मजबूर करो। यानी अगर हम दोबारा इस आबाई दीन की तरफ लौट आए जिससे अल्लाह ने हमें नजात दी, तो इसका मतलब ये होगा कि हमने ईमान तौहीद की दावत देकर अल्लाह पर झूठ बांधा। मतलब ये था कि मुमकिन ही नहीं, हरगिज ऐसे नहीं हो सकता। जब उन्होंने अपना अज़्म जाहिर करने के बाद मामला अल्लाह की मशीयत के सुपुर्द कर दिया, यानी हम तो अपनी रजामंदी से तो ऐसा कर ही नहीं सकते, अगर अल्लाह चाहे तो बात और है। यहाँ पर अल्लाह ही पर भरोसा रखते हैं, यानी कि वो हमें ईमान पर साबित रखेगा और हमारे कुफ्र अहले कुफ्र के दरमियान हायल रहेगा और हम अपनी नेमत का जो है इत्माम फरमाएगा और अपने अजाब से महफूज रखेगा। और बेशक वो सबसे अच्छा फैसला करने वाला है। अल्लाह ताला जो फैसला करेगा वो बेशक सही होगा। और अजाब इलाही के नुज़ूल का फिर उन लोगों ने जो मुतालिबा किया, तो अपने आबाई मजहब को छोड़ना और नाप तोल में कमी करना, ये एक उनके नजदीक खसारे वाली बात थी। उनको ऐसा लगता था कि ये जो हम इतने सालों से डंडी मार रहे हैं और इस तरह से कमा रहे हैं, तो ये कमाई को हम कैसे छोड़ सकते हैं। तो उनके लिए ये बहुत ही नुकसान वाली बात थी। हालांकि इन दोनों बातों में उन्हीं का फायदा था, लेकिन दुनिया वालों को नजर में जो नफा उस वक्त उनको मिल रहा था ना, वही उन्हें नजर आ रहा था। यानी आखिरत में जो मिलेगा अगर वो सही काम करेंगे तो उनका भी दुनिया में भी फायदा होगा, अल्लाह खुश होगा, थोड़े से चीज में उन्हें बरकत देगा। अल्लाह के हुक्म को मानने से उन्हें बहुत कुछ मिल सकता था, लेकिन उन्होंने उसका इनकार किया और क्या कहा कि हम, हाँ बेशक उनके कौम के काफिर सरदारों ने कहा कि अगर तुम शुएब की राह पर चलोगे तो बेशक नुकसान उठाओगे। तो उनका तो कहना यही था कि अगर शुएब अलैहिस्सलाम की बात मानेंगे तो बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा। तो अल्लाह ताला ने कहा क्या उनके ऊपर जलजले का अजाब। कैसा जलजला, पहले तो जलजले का लफ्ज आया और फिर सूरह हूद में जो है
चीख का भी जिक्र है सूरह शुरा की आयत 189 में और सूरह हूद की आयत 94 में, कि बादल का साया, पहले तो फरमाते हैं कि अजाब में सारी ही चीजें उनकी शामिल हो गई, यानी साए वाले दिन इन पर अजाब आया। पहले बादल ने इन पर साया किया जिसमें शोले, चिंगारियां और आग के भभूके थे। फिर आसमान से सख्त चीख आई और जमीन में भूचाल जिससे उनकी रूहें निकल गईं और बेजान लाशें होकर परिंदों की तरह घुटनों में मुंह देकर औंधे के औंधे पड़े रह गए। यानी जिस बस्ती से ये अल्लाह के रसूल और उनके पैरोकारों को निकालने पर तुले हुए थे, अल्लाह की तरफ से अजाब नाजिल होने के बाद ऐसे हो गए जैसे वो यहाँ रहते ही नहीं थे। हाँ पढ़े बेटे, एक मिनट। यानी खसारे में वो लोग रहे जिन्होंने पैगंबर की तकजीब की, ना कि पैगंबर और उन पर ईमान लाने वाले। और खसारा भी दोनों जहानों में, यानी यहाँ पे तो इस कदर अजाब आया उन पर, जिल्लत उठाए और दुनिया में ये जिल्लत का अजाब चखे, और आखिरत में कहीं इससे ज्यादा शदीद उनके लिए अजाब होगा। पढ़िए बेटी। فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. और उस वक्त शुएब अलैहिस्सलाम उनसे मुंह मोड़कर चले गए और फरमाने लगे कि ऐ मेरी कौम, मैंने तुमको अपने परवरदिगार का अहकाम पहुंचा दिए थे और मैंने तुम्हारी खैर ख्वाही की, फिर मैं उन काफिर लोगों पर क्यों रंज करूं। और हमने किसी बस्ती में कोई नबी नहीं भेजा कि वहां के रहने वालों को हमने सख्ती और तकलीफ में न पकड़ा हो ताकि वो गिड़गिड़ाएं। फिर हमने उस बदहाली की जगह खुशहाली बदल दी, यहाँ तक कि उनको खूब तरक्की हुई और कहने लगे कि हमारे आबा अजदाद को भी तंगी और राहत पेश आई थी, तो हमने उनको दफतन पकड़ लिया और उनको खबर भी न थी। उस वक्त शुएब उनसे मुंह मोड़कर चले और फरमाने लगे, मेरी कौम, मैंने तो तुमको अपने परवरदिगार के काम पहुंचा दिए थे और मैं तुम्हारी खैर ख्वाही की, फिर उन काफिरों पर क्यों रंज करूंगी। यानी अजाब तबाही के बाद जब वो वहां से चले तो उन्हें किस कदर अफसोस हुआ होगा ना, कि उन्होंने इतना समझाया, इतना बताया, लेकिन उनकी कौम नहीं मानी। और क्या अजाब, ठीक है ला दो अजाब, और अल्लाह का अजाब आ गया तो उन्हें इसके इस कदर रंज और अफसोस हुआ कि वो ये कहते हुए निकले कि मैंने तो पहुंचा दिया तुम तक। और साथ ही कहा कि जब मैंने हक की तबलीग अदा कर दिया और अल्लाह का पैगाम उन तक पहुंचा दिया, तो उसके बावजूद अपने कुफ्र और शिर्क पर वो डटे रहे, तो अब मैं क्यों अफसोस करूं। वो अफसोस कर भी रहे थे और दिल में ये कह भी रहे थे कि मैं क्यों करूं अफसोस। यानी कितने अल्लाह के नेक बंदे इतना अपना मतलब दिलो जान से चाहते हैं कि वो भला हो, लेकिन उस पर भी बस वो अफसोस ही करके रह जाते हैं, क्योंकि वो उन पर उन बात को नहीं मानते। और अल्लाह कहते हैं कि हमने किसी बस्ती में कोई नबी नहीं भेजा मगर ये कि वहां के रहने वालों को हमने सख्ती और तकलीफ में पकड़ा ताकि वो गिड़गिड़ाएं। क्योंकि अल्लाह ताला भेजते हैं ना जब नबी को, तो हुज्जत कायम हो जाती है। वो नबी उनको सब चीज अच्छा बुरा सब बता देता है, उसके बाद भी अगर वो नहीं मानते तो फिर हुज्जत कायम हो जाती है और फिर अजाब आता है। और फिर चाहे वो गिड़गिड़ाएं क्या जो भी करें, यानी तकलीफें जो इंसान के बदन को लाहक होती है ना, बीमारी होती है उसमें तकलीफ होती है, और जंग में तकलीफ होती है, और गरीबी फकीरी में भी तकलीफ होती है। तो जिस किसी बस्ती में भी हमने रसूल भेजे, उन्होंने और जब रसूलों की तकजीब की, उन्हें झुठलाया, तो उसके बदले में हमने उनको बीमारी मोहताजी में मुब्तला किया, जिससे मकसद ये था कि अल्लाह की तरफ रुजू करो, यानी अभी भी गिड़गिड़ाओ, माफी मांगो, होश में आओ, कि सोचो कि हाँ तुमसे गलती हुई है तो सही हो जाओ। लेकिन वो जो है वो तो इस तरह से नहीं ईमान लाते थे। यानी फकीर हो, बीमारी जो है गरीबी और बीमारी के इब्तला होने में भी, जिसके अंदर वो अल्लाह की तरफ रुजू करने की बजाय उन्होंने वो क्या करते थे, तंगदस्ती को खुशहाली से और बीमारी को सेहत और आफियत से बदल दिया,
تاکہ وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے. یعنی انہوں نے اتنا کہا نہیں بھی مانا, تبھی بھی اللہ نے ان کو اس طرح کی جو بیمار تھے انہیں صحت بھی دی, تنگ دستی کو خوشحالی بھی دی, تاکہ وہ کم سے کم شکر ادا کریں. اور ابھی بھی ان کو ہوش آ جائے کہ اللہ نے ہماری اتنے ہم غلط ہونے کے باوجود بھی ہم پر کرم کیا, لیکن اس کے باوجود بھی ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی اور وہ اپنے اس پر ڈٹے رہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمیشہ ہی ہوتا چلا رہا ہے. یعنی اگر ایسے کہا کہ دیکھو اللہ نے تم پر کرم کیا, تو اس پر بھی وہ نہیں مانتے. کیا ایسا تو ہوتا ہی رہتا ہے, غریبی, فقیری, بیماری, صحت, ایسا تو ہوتا ہی رہتا ہے. تو کبھی بیماری تو کبھی صحت ہے نا. یعنی تنگ دستی کا پہلا علاج اس کے لیے مؤثر ثابت نہیں ہوا, اور نہ خوشحالی ان کے اصلاح کو کچھ کارگر ثابت ہوئی. اور وہ ایسے ہی رات دن کی گردشی اسے سمجھتے رہے, اور اس کے پیچھے جو کار فرما قدرت الہی اور اس کے ارادے کو سمجھنے میں ناکام ہوئے. تو اللہ نے کیا کیا, انہیں اچانک اپنے عذاب کی گرفت میں لے لیا. اسی لیے حدیث میں مومنوں کا معاملہ برعکس بیان فرمایا گیا کہ وہ آرام اور راحت ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, اور تکلیف پہنچنے پر صبر سے کام لیتے ہیں. یوں دونوں ہی حالتیں ان کے لیے خیر اور اجر کا باعث ہوتی ہیں. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2999. پڑھیں بیٹے. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے, لیکن انہوں نے ایک تکذیب کی تو ہم نے ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا. کیا پھر بھی ان بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب شب کے وقت آ پڑے جس وقت وہ سوتے ہوں؟ اور کیا ان بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آ پڑے جس وقت وہ اپنے کھیلوں میں مشغول ہوں؟ کیا بس وہ اللہ کی اس پکڑ سے بے فکر ہو گئے؟ سو اللہ کی پکڑ سے بچے ان کے جن کی شامت ہی آ گئی ہو اور کوئی بے فکر نہیں ہوتا. بے شک ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ بیان فرمایا کہ ایمان اور تقوی ایسی چیز ہے کہ جس بستی کے لوگ اسے اپنا لیں تو ان پر اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. یعنی حسب ضرورت انہیں آسمان سے بارش اور زمین اس سے سیراب ہو کر خوب پیداوار دیتی ہے. نتیجہ جن خوشحالی, فراوانی ان کا مقدر بن جاتی ہے. لیکن اس کے برعکس جھوٹ اور کفر کا راستہ اختیار کرنے پر قومیں اللہ کے عذاب کی مستحق ٹھہرتی ہیں. پھر پتہ نہیں ہوتا کہ شب و روز کی کس گھڑی میں کب عذاب آ جائے اور ہنستی کھیلتی بستیوں کو آنے واحد میں کھنڈر بنا کر رکھ دو. اس لیے اللہ کی ان تدبیروں سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے. اس بے خوفی کا نتیجہ سوائے گھاٹے کے, نقصان کے اور کچھ نہیں. بے شک. پڑھیں بیٹی. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. اور کیا ان لوگوں کو جو زمین کے وارث ہوئے وہاں کے لوگوں کی ہلاکت کے بعد ان واقعات مذکورہ نے یہ بات نہیں بتلائی کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے جرائم کے سبب ان کو ہلاک کر ڈالیں اور ہم ان کے دلوں پر بند لگا دیں, بس وہ نہ سن سکیں. ان بستیوں کے کچھ قصے ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں اور ان سب کے پاس ان کے پیغمبر معجزات لے کر آئے. پھر جس چیز کو انہوں نے ابتدا میں جھوٹا کہہ دیا یہ بات نہ ہوئی کہ پھر اس کو مان لیتے. اللہ تعالیٰ اسی طرح کافروں کے دلوں پر بند لگا دیتے ہیں. بے شک. یعنی یہاں پر یہ بتا دیں کہ گناہوں کے نتیجے میں عذاب ہی نہیں آتا. یعنی گناہ جب کرتے چاہتے ہیں, گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں, اتنا بتانے کے بعد تو صرف عذاب ہی نہیں آتا, دلوں پر بھی قفل لگ جاتا ہے. بڑے بڑے عذاب بھی انہیں نا خواب غفلت سے بیدار نہیں کر پاتے. یعنی وہ دیکھ چکے ہیں کہ ہمارے سے پہلے جو قوم پر کس طرح سے عذاب آیا, ہم کو نہیں کرنا چاہیے, سنبھلنا چاہیے, سدھرنا چاہیے. نہیں, ایسے دلوں پر ان کے تالے لگتے ہیں
کہ ان کو کچھ نظر ہی نہیں آتا, ایک دم خواب غفلت میں پڑے رہتے ہیں. بعض مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ بیان فرمایا ہے کہ جس طرح گزشتہ قوموں کو ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں ہلاک کیا, ہم چاہیں تو تمہیں بھی تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے ہلاک کر دیں. اور دوسری بات یہ بیان فرمائے کہ مسلسل گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے لوگوں کے دلوں پر مہر بھی دی جاتی ہے, جس کا یہ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حق کی آواز کے لیے ان کے کان بند ہو جاتے ہیں, ان کو کچھ سنائی نہیں دیتا, جو بھی واعظ و نصیحت کرتے ہیں بیکار ہو جاتا ہے. اور جس طرح گزشتہ ہم پڑھ چکے ہیں انبیاء کا ذکر کی, آپ نے سن چکے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا. رسولوں نے جب جو کچھ بھی ان کو باتیں بتائیں, کتنے معجزات ہی دیکھے, اس کے باوجود بھی انہوں نے ایمان نہیں لایا. اور جب اللہ تعالیٰ نے پوری حجت تمام کر دی رسولوں کو بھیج کر, انہوں نے جو انہیں ڈرانا تھا, بشارت دینی تھی, اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لائے, تو ہم نے کیا کیا, انہیں ہلاک نہیں کیا جب تک ہم رسول نہیں بھیج دیتے. اللہ ہلاک نہیں کرتا کسی قوم کو. جب رسول بھی جب ان کو سب کچھ بتا دیا صحیح غلط, تو پھر اس کے بعد جو حجت پوری ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ بے شک عذاب بھیج دیتے ہیں, اور ایسے عذاب نازل کرتے ہیں قومیں پوری مٹ جاتی ہیں صفحہ زمین سے. پھر اس کو ابتدا میں تو جھوٹ کہہ دیا, یہ بات نہ ہوئی کہ پھر اس کو مان لیتے, اللہ اسی طرح کافروں کے دلوں پر بند لگا دیتا ہے. یہی مفہوم میں پہلے جو ہم ابھی پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے. یعنی یہ جو یوم میثاق کو جب ان سے عہد لیا گیا تھا نا, یہ اللہ کے علم کے مطابق ایمان لانے والے نہیں تھے, اس لیے جب ان کے پاس رسول آئے تو اللہ کے علم کے مطابق ایمان نہیں لائے وہ, کیونکہ ان کی تقدیر ہی میں ایمان نہیں تھا جسے اللہ نے اپنے علم کے مطابق لکھ دیا تھا, جس کو حدیث میں فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لَمَّا خُلِقَ لَهُ, ہر کسی کے لیے وہ کام آسان ہو جاتا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 4949. دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جب پیغمبر ان کے پاس آئے تو اس وجہ سے ان پر ایمان نہیں لائے کہ وہ اس سے قبل حق کی تکذیب کر چکے تھے, پہلے انہیں چھٹلا دیے تھے, اس لیے ابھی اور ان کو شرم آئی اور نہیں لے کر آئے. گویا ابتدا جس چیز کی وہ جھوٹ کر چکے تھے, یہی گناہ ان کے عدم ایمان کا سبب بن گیا, اور ایمان لانے کی توفیق ان سے سلب کر لی گئی. اسی کو مہر لگانے سے تعبیر کیا گیا ہے. اور سورہ انعام میں پڑھ چکے ہیں 109 اور 110 آیت میں, اور تمہیں کیا معلوم, یہ تو ایسے بدبخت ہیں کہ ان کے پاس نشانیاں بھی آ جائیں تب بھی ایمان نہ لائیں, اور ہم ان کے دلوں اور آنکھوں کو الٹ دیں گے. تو جیسے یہ اس قرآن پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے, ویسے پھر نہیں لائیں گے. ٹھیک ہے بیٹے, وقت ہو رہا ہے نا, ابھی یہیں پر رکتے ہیں. آنٹی صرف ایک آیت ہے, اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سٹارٹ ہو رہا ہے, تو وہ ایک آیت مکمل کر لیں. ہاں کر لو. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. اور اکثر لوگوں میں ہم نے وفائے عہد نہ دیکھا, اور ہم نے اکثر لوگوں کو بے حکم ہی پایا. بے شک اس سے بعض نے عہد لفظ جو عالم ارواح میں لیا گیا تھا, بعض نے عذاب ٹالنے کے لیے پیغمبروں سے جو عہد کرتے تھے وہ عہد, اور بعض نے عام عہد مراد لیا ہے جو آپس میں ایک دوسرے سے کرتے تھے. یہ کیا کرتے تھے, عہد شکنی, چاہے وہ کسی کی بھی ہو, کسی قسم کی بھی ہو, فسقی ہے, وہ عہد توڑ دیا کرتے تھے, ان میں وفائے عہد تھا ہی نہیں. یہاں پر ہم ختم کرتے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ پڑھا ہے وہ ہمارے دلوں میں اتار دے, ہمیں جو بھی کمی ہے اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. رب زدنی علما, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. ربنا فقہنا فی الدین, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک.
آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری شان جل جلالہ میرے مالک دو جہاں. تو ہم تمام کے دلوں کو قرآن و حدیث کو سمجھ کر پڑھ کر اس پر عمل کرنے والا بنا دے. ہمیں دین کی طرف راغب کر دے، ہم کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے گھر کے ہر فرد کو. یا اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرما کہ وہ دین سے جڑ جائیں، قرآن و حدیث کا علم حاصل کریں اور عمل کرنے والے بنیں. یا اللہ جو ہمارے سے جو بھی تعلق رکھتے ہیں ہم ان تک یہ بات پہنچائیں، اور ساری دنیا کو اللہ تعالیٰ اسلام سے جوڑ دے. مسلمانوں پر جو بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے ساری دنیا میں دور فرما دے، غیب سے ان کی حفاظت فرما اور ظالموں کے خاتمہ کر دے. یا اللہ جو گزر گئے انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما اور ہم تمام کا خاتمہ بالخیر کرا. یا اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے دعائیں مانگنے کے لیے کہی ہیں تو جانتا ہے ان کے دلوں کا حال، ان کے جو بھی مرادیں صحیح ہیں یا اللہ تعالیٰ انہیں پورا فرما دے. جو بھی اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جن کی نکاح نہیں ہوئے انہیں صحیح رشتے عطا فرما. یا اللہ ہر ایک کو نیکی کی توفیق عطا فرما، سب مل جل کر پیار و محبت سے رہیں، دین و اسلام کی تبلیغ کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سے جتنا بنتا ہے، جتنا ہم کر سکتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتے دم تک کیا، اللہ تعالیٰ تھوڑی سی بھی کوشش ہم کر لیں لوگوں تک بات پہنچے اور لوگ صحیح ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ سب کو پتہ چلے کہ یہ جو قرآن ہے ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہے. یا اللہ ہر ایک کو تو اس چیز کی توفیق عطا فرما، تو غیب سے مدد فرما سب کے لیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My dear sisters, for attending the session and having so much patience, giving so much time. May Allah give you all جزائے خیر. آمین. آپ سب کو اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر دے اٹینڈ کرنے سننے کے لیے. بیٹے ہماری پوری ٹیم کو بھی جو بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں سبھی کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرن کثیرا آنٹی اینڈ صفا باجی for this beautiful lecture today, and jazakallah khairan kaseera everyone for joining today. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹے آپ کو بھی اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر عطا فرمائے. Ameen aunty, ameen.